الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم مکرم سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں امت کا تعارف کراتے ہوئے بیان فرمایا، تم ایک بہترین امت ہو، کنتم خیر امۃ، تم ایک بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی، تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھنے والے بھی۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ایمان اور عقیدہ کی درستگی کے بعد ہر مسلمان مرد اور عورت کی ذمہ داری بنتی ہے خود وہ اپنے کو نیک عمل کا خوگر بنائے، نیک عمل کا عادی بنائے اپنے آپ کو، اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور دوسروں کو بھی نیک صالح بنانے کی فکر کرے، نیکیوں کو پھیلائے اور برائیوں کو مٹانے کے لیے پوری جد و جہد کرے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، سنو سب کے سب لوگ ذمہ دار ہو، سب کے سب لوگ نگراں ہو، سب سے پوچھا جائے گا اس کی رعایا کے بارے میں۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ اپنا عمل، اپنے معاملات، اپنے اخلاق، اپنے عادات، اپنی عبادات کو شریعت اور سنت کے مطابق بنائے۔ صرف اپنے ایمان اور عمل کی اصلاح کافی نہیں ہے، اپنے ایمان اور اعمال کی فکر کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو درجہ بدرجہ پہلے اپنے خاندان، اہل و عیال، اپنے گاؤں والوں کی، اپنے شہر والوں کی، پوری امت مسلمہ کی فکر، تب جا کر بات بنے گی۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ العصر میں ارشاد فرمایا، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیا، وتواصوا بالحق، اور آپس میں صحیح بات، حق سے مراد دین حق ہے، صحیح بات ایک دوسرے تک پہنچاتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے، جو لوگ صرف اپنے عمل کی فکر کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ وتواصوا بالحق، یہ حق بات پہنچانا یہ نبیوں کا کام ہے۔ اس راستے میں بہت طعن و تشنیع سننے کو ملے گی، بہت کچھ سہنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ ستایا گیا، بہت کچھ کہا سنا گیا، پتھر مارے گئے، زخم کھائے، پتھر برسائے، پھر بھی دعائیں آپ نے دی۔ اس لیے دوسرا جملہ وتواصوا بالصبر، جو بھی کوئی پریشانی آئے اس راستے میں اس کو بشاشت سے برداشت کرنا چاہیے، اس کو اپنے لیے سعادت مندی سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت تک تبلیغ کا کام مکمل کر کے اور ہدایت جاری کر دی کہ جن لوگوں کے پاس دین کی تعلیمات ہیں وہ ان تعلیمات کو امت تک پہنچائیں۔ لہذا یہ سعادت الحمدللہ علماء امت، مصلحین، مشائخ اور ائمہ کرام اور امت کے فکر مند لوگوں کے ہاتھ آئی۔ اس لیے ہم لوگوں کو اللہ رب العزت نے نفع رسانی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو شخص دیکھے کسی برائی کو تو چاہیے کہ روک دے اس کو اپنے ہاتھ سے۔
فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اتنی استطاعت نہ ہو، اتنی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے اس کو روک دے. فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِيَدِهِ فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر اتنی بھی صلاحیت، اتنی طاقت نہ ہو تو کم سے کم دل میں اس کو برا سمجھے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہی ایمان کا سب سے ادنا درجہ. چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ اس کے نیچے ایمان کا کوئی درجہ ہی نہیں. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ حکم عام ہے. کوئی شخص بھی کسی برائی کو اگر دیکھ رہا ہو تو اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اگر طاقت رکھتا ہو تو روک دے، اور اپنی زبان سے اگر اس کے بعد طاقت رکھتا ہے تو روک دے، اور نہیں تو کم سے کم دل میں برا سمجھے کہ غلط ہو رہا. یہ حکم عام ہے، سب کے لیے ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تاکید فرمائی، اور نہ کرنے پر وعید بھی ہے. چنانچہ روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف وتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا من عنده ثم لتدعونہ ولا یستجاب لکم. قسم اس ذات پاک کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، تم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی طرف سے عذاب میں مبتلا. پھر تم دعا بھی کرو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی. چنانچہ دوسری روایت میں ترمذی شریف کی روایت ہے ما من رجل یکون فی قوم یعمل فیہم بالمعاصی یقدرون علی یغیروا علیہ ولا یغیرون. جو آدمی کسی قوم میں ہو اور وہاں برائی اور معصیت ہو رہی ہو اور اس بات پر قادر ہو کہ اس کو روک دے، لیکن اس نے نہیں روکا، تو اللہ تعالیٰ قبل ان یموت، اللہ تعالیٰ اس کو مرنے سے پہلے عذاب دے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں؟ اس لیے ایک بات یاد رکھیے، یہ ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے کہ ہم جس نیکی کا حکم کریں اس پر پہلے خود عمل کریں، اور جس برائی سے لوگوں کو روکیں اس سے خود پہلے باز رہیں، تب اس کا اثر ہوگا. یہ دائی کا کام ہے کہ پہلے خود اس اوصاف کا مالک ہو، اس اوصاف کا حامل ہو، اس کے بعد تب دوسروں کو نصیحت کرے. آج آپ دیکھ رہے ہیں معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. عبادت چھوڑ دو، آج ہماری نمازوں کا حالت، ہمارے روزوں کو دیکھ لیجیے، زکوٰۃ صدقات کو دیکھ لیجیے، قرآن کی تلاوت کو دیکھ لیجیے. آج نشہ بازی، جوا، سٹا، ادھر ادھر گاؤں میں بیٹھ کر، میدانوں میں بیٹھ کر، منڈیوں میں بیٹھ کر آج ہمارے نوجوان جس طرف جا رہے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم سے کیا مطلب. کان کھول کر سن لیجیے، یہ حکم سب کے لیے ہے، اس وعید کے تحت سب لوگ آ جائیں گے. اس لیے سب کے ذمہ فریضہ بنتا ہے جہاں تک استطاعت اور بساط ہو ان کو روکنے کی کوشش کی جائے، اور حالات پر نظر رکھی جائے، اور جو بھی کسی قسم کی کوئی بدعملی ہو رہی ہو، کسی قسم کی کوئی معصیت ہو رہی ہو، اس کو روکنے کی مکمل کوشش کی جائے. جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سر شجر امید کے تھے، جب سرے عیسیاں چلنے لگی تب شجر نے پھلنا چھوڑ دیا. آج ہم لوگ اپنی ترقی کے راستے کو دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں. یاد رکھیے جو انقلاب آتا ہے یہ نوجوانوں کی وجہ سے آتا ہے. آج ملٹی میڈیا موبائل لے کر آج ہمارے نوجوان کس طرف جا رہے ہیں. معاشرہ کس نازک حالت سے گزر رہا ہے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. جو جہاں کہیں بھی ہو، جس انداز میں اپنی اولادوں کی، اپنے گاؤں کی، اپنے تمام لوگوں کی فکر کرنے کی پوری کوشش کرے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی. اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم لوگ اپنے اہل و عیال پر نظر ڈالیں. آج دیکھ رہے ہیں کس قدر گھروں میں حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں. غور کر رہے ہیں؟ اگر ایسے ہی ہم لوگ سوتے رہے تو پھر یاد کریں ہمارے اوپر یہودی بھی مسلط ہو سکتا ہے، نصرانی بھی مسلط ہو سکتا ہے، کسی بھی قوم کا کوئی مسلط ہو سکتا ہے، اور ہم کسی بھی عذاب میں مبتلا ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہر طرح کے عذاب سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اندر فکر پیدا کرے اپنی امت مسلمہ کی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امت کی فکر تھی، آپ کے پورے اصحاب کو پوری امت کی فکر تھی. آپ
ذرا تاریخ کا مطالعہ کیجیے، صحابہ دنیا میں کہاں نہ پہنچے اور دین کی تبلیغ اور احکامات کو وہاں جاری اور ساری نہ کیا ہو۔ بہرحال کہنے کی باتیں تو بہت ہیں، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔